اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے لا وحدہ لا شریک حضرت سید الساجدین تے صدقے نال تمام حاضرین دی حاضری اپنے دربار قبول ہوئی۔ میرے محترم سامعین، آج جس شخصیت دی جس ہستی دی متعلقہ دن اسی پوری دنیا تے منا رہے ہیں، یہ نذرانہ عقیدت جس ہستی دی بارگاہ آج دا پوری دنیا شیعہ مسلمان پیش کر رہے ہیں، انہوں دے 9 عہدے نے، عہدیاں تے وہ فائز۔ یہ جڑے سٹار ہوندے نے، سٹار تو پتہ لگ جاتا ہے کہ افسر کتنا بڑا ہے، سٹار تو پتہ لگتا ہے کہ افسر کتنا بڑا ہے۔ میں جی ذاتی تحقیق دے مطابق 9 عہدے سرکار دے دسنے انتہائی اہم ہیں۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام دے 9 عہدے۔ پہلا عہدہ حضور دا حضرت زین العابدین علیہ السلام، پہلا عہدہ وہ خلیفہ رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خلیفہ رسول۔ دوسرا عہدہ وہ امام حق۔ تیسرا عہدہ وہ حجت خدا۔ چوتھا عہدہ وہ ہادی دین الہی۔ حضور دا 5واں عہدہ محافظ وحی نے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام محافظ وحی۔ اگلا حضور دا عہدہ خزینہ علم خدا۔ پھر حضور دا ایک عہدہ ہے راہ جنت الفردوس نے۔ یہ 7 ہو گئے تے آخری 2 مشہور نے، سید الساجدین بھی نے تے زین العابدین۔ میرے محترم سامعین، حضرت سجاد علیہ السلام دے متعلق مشہور ہو چکا ہے کہ وہ کربلا تے واقعے تو بعد روئے نے، اور صرف روئے نے۔ یہ آج صرف وچوں کڑ دیو، روئے ضرور نے لیکن صرف نہیں روئے، روئے نے۔ حضور دا رونا بھی ساڈے واسطے ہدایت، حضور دا گریہ بھی ساڈے واسطے ہدایت۔ عزاداری دا جنہ سلسلہ جاری ہے اور حضور دی جاری کردہ جاری، ایچ کوئی شک نہیں۔ روندہ کیوں ہے کوئی؟ روندہ بھی ہدایت واسطے۔ 100 بندہ ہسدا گزرے، ایک بندہ نہیں پوچھدا کی ہویا ہے، ایک بندہ روندہ گزرے، 100 بندہ پوچھدا کی ہو۔ دوبارہ عرض کروں، ایک 100 بندہ لطیفہ بازی کردہ گزرے، ہاتھاں تے ہاتھ ماردہ گزرے، ایک بندہ نہیں پوچھدا کی گل کی ہوئی۔ ایک بندہ روندہ گزرے، 100 بندہ پوچھدا گل کی ہوئی۔ یہ جڑا رونا ہے نا، کسی دا رونا، یہ سوال پیدا کرتا ہے، سوال پیدا کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ بندہ کیوں رو رہا ہے۔ وہ جڑا کیوں ہے نا، کیوں رو رہا، وہ گل FIR تک ٹر جائے۔ FIR نے ابتدائی رپورٹ ہویا کی، یہ رونا واقعے دی اصل تک لے جانا ہے کہ ہویا کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام روندے سن تے لوگ پوچھتے سن کی ہوئے، پھر وہ دستے سن کی ہوئے۔ یہ مطلب انہوں دے رون تو سوال پیدا ہویا، سوال پیدا ہون تو اصل واقعے تک گل گئی، تے جتنے اس واقعے چ ملوث سن وہ آ کے منع کرتے سن نہ رویا کر۔ جتنے واقعے ملوث سن، جنہ مظلوم تے ظلم کیتا، شکریہ، جنہ مظلوم تے ظلم کیتا، جنہ حضرت یوسف نو کوڈیاں نال ویچیا، جنہ حضرت یوسف دے منہ تے چپیڑ ماری، جنہ لوگاں نے حضرت یوسف نو کوئی سٹیا،
وہ آ کے حضرت یعقوب نو آندے سن کہ نہ رویا کرو نہ رویا کرو نہ رویا کرو. روندا وہ سی جنوں مظلوم نال محبت سی، روندا وہ سی جدا مظلوم نال پیار سی، روندا وہ سی جدا مظلوم نال تعلق سی. ڈکدے وہ سن جڑے ظلم وچ شامل سن. ہن پتہ لگدا جی عزاداری دے بندے خلاف کیوں. اس رون نال کسی نو تکلیف ادو ہوتی ہے جدو اصل واقعے نو بندے چھپانا چاہتے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام روئے نے، کوئی شک نہیں، اور اسے واسطے حضور روئے نے کہ بندے پوچھن تو صحیح ہویا کی تے پھر میں دساں کہ ظالم کون ہے تے مظلوم کون. میرے محترم سامعین، یہ سارے نوجوانوں تک بچے بیٹھے نے، تواڈے تک بیٹا میں عرض کر دینا، حضرت زین العابدین علیہ السلام خلیفہ رسول نے، امام برحق نے، ہادی برحق نے. وہ اپنے عہدے تو کدی بھی غافل نہیں ہوتا. جڑا ہادی ہوئے، جڑا خلیفہ ہوئے، جڑا امام ہوئے، وہ اپنے عہدے تو غافل نہیں ہوتا. حضور روئے ضرور نے، لیکن آج تو بعد بچے یہ ذہن چکڑ چھڑو کہ صرف روئے نے. صرف نہیں روئے، ہدایت بھی کرتا رہا ہے کہ وہ ہادی تھا، امامت کراتے رہے ہیں کہ وہ امام تھے، اور خلافت کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ خلیفہ تھے. نہ حضرت زین العابدین نے خلافت چھڑی ہے. اس واسطے میرا مجمع اس واسطے چپ ہے کہ رواج جڑا گل دا ہو جائے نا، رواج وہ دے خلاف بندے سن کے چپ ہو جاندے. میں کیا حضرت امام زین العابدین نے خلافت نہیں چھڈی. میرا اپنا مجمع چپ ہے، میں کسی نو کی آکھاں، کیونکہ اتنے روڑا پہ گیا کہ جڑا حکومت کرے وہ خلافت کرتا ہے. حضرات حکومت اور ہے خلافت. میں ظاہری حکومت کی گل کر رہا ہوں، ظاہری حکومت دی. وہ یار خلیفہ واسطے ضروری ہے کہ ظاہری حکومت کریں. اے قرآن ہے. آؤ میں بس دس دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور تے گئے نے، 40 راتاں واسطے حضرت ہارون نے خلیفہ بنا کے گئے نے. بولو جی، نخلفنی فی قومی، تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. نبی بنا کے گئے نے، موسیٰ بنا کے گئے نے. قرآن تو اڈے میرے درمیان ضامن ہے، چونکہ تو علم ہے ساری گل تاں پہ پوچھنا. جنہوں علم نہ ہوئے انہوں پوچھئے نا، لڑائی ہو پہنی، وہ تو میری توہین پہ کرنا، تو انہوں پتہ ہے میں تاں پہ پوچھنا. حضرت موسیٰ دے کوتور تے جان تو بعد اس قوم نے حضرت ہارون نو خلیفہ منے. تھوڑے بندے بولے نے تو میں کھل کے کہہ دینا کوئی نہیں منے. بندے توحید نو بھی چھڑ گئے، بندے بچڑے دی پوجا کرنی شروع کر دیتے. وہ خلیفہ تے نہ من دے، اللہ نو اللہ تے من دے رہی دینا. خلیفہ حضرت ہارون نو نہ من دے، کم از کم بچڑے دی پوجا تے نہ کر دے. ایدہ مطلب ہے جدہ خلیفہ عقیدہ خلافت غلط ہو جائے، وہ عقیدہ توحید بھی ٹھیک نہیں. وجہ میں سمجھا نہیں سکا. حضرت ہارون نو چھڑ دیتا، بندے چھڑ دیتا. حضرت ہارون نو چھڑ کے بندے بچے نو پوجن لگ پائے. حضرت ہارون نو کسے خلیفہ منے نہیں منیا. ویسے نبی کنو بنا کے گیا سن؟ حضرت ہارون نو. تے بندیاں انہوں نہیں منیا. قرآن تے میرا ہاتھ تھی، بندیاں نہیں منیا تاں ہی خلیفہ ہوئی. بہت شکریہ. بندیاں نہیں منیا تے قرآن چ پھر بھی خلیفہ ہوئے. جسے اللہ خلافت دیتا ہے ضروری نہیں کہ بندے مان جائیں. بندیاں بھی مانے تو خلیفہ وہی ہوتا ہے. حضرت زین العابدین علیہ السلام پیغمبر دے چوتھے خلیفہ نے. دیکھ لو پھر اتنا اثر ہوئے ہیں موجودہ اسلامیات دا کہ میری اپنی قوم چپ ہو گئی، کیونکہ تساں نے ساری زندگی حضرت علی نو چوتھا خلیفہ سنے ہیں، تے میں زین العابدین علیہ السلام نو چوتھا خلیفہ آکے اینا سنے ہیں. تساں سکولاں چوں، یونیورسٹیاں چوں، کالجز چوں کہ حضرت علی چوتھے خلیفے نے، حضرت علی چوتھے خلیفے نے. شیعہ بھی ویکھ کے پہندے نے پہ کی مولوی تو بوٹی پیتی. چوتھے خلیفے تے حضرت علی نے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، جدو بلا فصل پہلا علی ہوئے تے چوتھا زین العابدین. یار تسا ہر آزان اعلان کیتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. جدو نبی تو بعد بغیر کسے فاصلے دو علی خلیفہ ہے.
پہلا ہے کہ چوتھا ہے؟ ہاں ہن ٹکا کے بولے ہو پہلا ہے. تو ہن تواڈے کولوں سننا چاہنا پھر محمد دا دوجا خلیفہ کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. تے تیسرا خلیفہ مولا حسین علیہ السلام. تے چوتھا خلیفہ امام زین العابدین علیہ السلام. لوگوں ہم نبی کے خلیفوں کو علیہ السلام مانتے ہیں. نبی دا پنجواں خلیفہ باقر علیہ السلام. نبی دے چھویں خلیفہ جعفر صادق علیہ السلام. اور آخری مادی ہادی بھی علیہ السلام. یہ 12 خلیفے نے پیغمبر دے. کنے 12. لوگ کہتے ہیں چکاؤ اس مولوی نو قرآن. لا چک گیا ہوں. بندے آتے ہیں جی صحیح گل پہ کرتا ہے تینوں آکھو چکے قرآن. اب تیرے سامنے میں قرآن چک کے کھلوتا ہوں. آیت دا نمبر 12 ہے. آیت دا نمبر ہی 12 ہے. حد ہو گئی بھائی, حد ہو گئی. میں بیانہ سورہ المائدہ ہے اور آیت دا نمبر 12. کمال ہے. تے آیت دا نمبر 12 تے تشریح کیتی نے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی نے. میں اتنے رکھ کے بھی پڑھ سکنا پر میں چکیا ہے نا ہن قرآن. بندہ قرآن چک جائے تو لوگ کہتے ہیں یار چھڈو پروں جویں بھی ہے انہوں مننی پڑنی ہے. اس واسطے کہ اگر جھوٹا قرآن ہو کے قرآن پہ چکتا ہے تو یہ بےمان مرے گا. اسی تو کم از کم اللہ کو سرخرو ہو جائیں گے نا. لیکن جے کو میں بےمانی کراں گا تو میں قبر وچ حساب دیاں گا. تو تے اللہ دے سامنے سرخرو ہو. شاہ عبد القادر محدث دہلوی آیت نمبر 12 دی تشریح لکھ دے نے پیغمبر نے فرمایا میری امت میں میرے 12 خلیفہ ہوں گے. میری امت میں میرے 12 خلیفہ ہوں گے. یہ جڑے 12 نے یہ تو پکی گل. یہ اہل سنت نو بھی پتہ 12 نے تے سانو بھی پتہ 12 نے. میرے علاقے دا ایک لفظ پنجابی دا. ویسے تو اتنے میرا خیال پنجاب ہی ہے بھی پنجاب ہی تو پنجابی بولی جا سکتی. ایک لفظ ہے کھجر. کھجر کھجر آندے نے جڑا بندہ خراب ہوئے جنہوں راہ نہ لبے یا سودا لبدا ہوئے تے نہ لبے وہ آندہ جناب میں تے سارا دن کھجر خوار ہو کے. کئی بندے بس نہ لبے 2 گھنٹے وہ آندے پتہ کتنے میں وہ سکا یار اتنے کھلوتا 2 گھنٹے ہوئے کھجر ہوئے. اے ہن کھجر نو میں بار بار کھجر نہیں کرنا. ہن میرا دل کردا بھی سارے بندیاں دی توجہ ہر اکھ اس ویلے میرے پاسے ہے. ہن میں وقت ضائع نہ کراں. قرآن میرے سامنے. سانو لوگ پاویں کافر آکھن تے پاویں مشرک آکھن تے پاویں گالی آکھن جو لوگاں دا دل کردا آکھن. ایک دن میں دساں قرآن دے سامنے کھلو کے جامعہ شریف 5 محرم الحرام 2025 پنجی میں عرض کر رہا ہوں. یہ 12 پیغمبر چھڈ کے گئے سن. اہل سنت نو بھی پتہ ہے تے سانو بھی پتہ ہے. ساڈے تو علاوہ سارا جہان یہ 12 پورے کردہ کھجڑ ہی ہو گیا. شکریہ کرنا مہربانی. ساڈے تو علاوہ ساری دنیا 12 پورے کردی کھجڑ ہو گئی ہے. کدی 6واں نہیں لبدا. اللہ کدی 5 پورے ہوندے نے تے 6واں نہیں لبدا. 6 کئیاں نوں 6واں ہی نہیں لبدا. یعنی وہ آندے نے کہ پہلے حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی تے 6 مہینے حضرت امام حسن نے حکومت کی ہے. 6ویں 5ویں او ہو گئے. یعنی 4 پہلے خلفائے راشدین تے 5ویں حضرت امام حسن ہو گئے. وہ پھر 6ویں ہوندے نا جو 6ویں چونکہ حضرت امام حسین نے ظاہراً حکومت نہیں کی تھی. حکومت تے ظاہراً یزید نے کی تھی. وہ پھر کئیاں مہربانے نا کھجڑ خراب ہوندیاں نا کھجڑ ہوندیاں انہاں آکھیا یار امام حسین تے حکومت نہیں سی کی تھی تے چلو یزید ہی پا لو. جدوں 12 نوں چھڈیا ہوئے نا یزید وچ آ جاندا. اصلی 12 نوں
چھڑیا ہو گیا نا جڑے نبی نوجوانوں شکریہ جڑے نبی 12 چھڑ کے گئے سن جدو انہاں 12 نو چھڑیا ہوئے نا تو یزید وچ آ جاندے وہ 6واں ایک مولوی صاحب ایک دن نیٹ تے بیٹھ کے کسی اینکر نے پوچھا انہوں نے پوچھا بھی کنے نبی سڑ کے گئے سن لوگاں دے واسطے خلیفے اور امام انہوں نے کہا جی 12 انہوں نے کہڑے کہڑے انہوں نے کہا 4 تے پہلے پکے نے انہوں نے کہا پھر اس تو بعد امام حسن نے پھر وہ اس بہادری کر کے آکھیا پھر امام حسین نے وہ چلو انہیں یزید نو وچ نہیں پایا اس آکھیا امام حسین نے اس آکھیا پھر وہ 6 ہو گئے تے 7واں اس آکھیا عمر بن عبدالعزیز انہوں نے 7 ہو گئے تے 8واں اس آکھیا 8واں امام مہدی تے اس آکھیا باقی 4 انہوں نے آکھیا وہ نہیں لبتے سبحان اللہ کھجڑی ہو گئے نا بندے کھجڑ ہو گئے نے علامہ وحید الزمان اہل حدیث عالم دین جنہاں مسلم دی شرح کی تھی انہاں کمال کا جملہ لکھیا اہل حدیث ہو کے یار کمال کی تھی دیکھو حضرت علی نے فرمایا سی نوجوانوں حکمت مومن کی گمشدہ شے عقل مومن کی گمشدہ چیز موبائل لبا کہ نہیں موبائل لبا کہ نہیں موبائل گواچا ہے جنہاں دا گواچا ہے انہاں دا جتھوں لب جائے انہاں نو لے لینا چاہیے کیونکہ انہاں دا یار جتھوں لب جائے یارہ مثال دے طور تے اگر کوئی ایسا بندہ جدہ تو اڑنا تعلق ہی کوئی نہیں وہ دے کوئی موبائل وہ آندہ میرے کوئی تے لے لینا چاہیے کیونکہ ساڑھا جو ہے مولا علی فرماندے نے عقل اور حکمت اور دانائی یہ مومن کی ہی گمشدہ شے اصل میں دانائی کا مالک مومن ہے عقل کا مالک مومن ہے کبھی کبھی مومن سے وہ گم ہو جاتی ہے آجرہ مومن کدی کدی کوئی بیوقوفی دی گل کر دیں ہو جاندی ہے یار کسے ویلے بیوقوفی ہو جاندی مولا علی فرماتے نے یہ تہاڈی عقل کدھر گم ہوئی انہوں لبو وہ جتھوں لبے نا وہ تہاڈی عقل دانائی حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے جہاں سے ملے اٹھا لو کہ وہ تمہاری ہے مینوں جی کوئی حرج نہیں علامہ وحید الزمان اہل حدیث نو منن دا انہاں دی گل منن دا او فرماندے نے اے میرے کو لفظ میں لکھ کے رکھے او فرماندے نے کہ لوگوں نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے کبھی بنو ہاشم سے لیے ہیں کبھی بنو امیہ سے لیے ہیں کبھی بنو عباسیہ سے لیے ہیں جو ذرا ذرا اچھے تھے جو ذرا اچھے تھے تسی کدی سیب لین گئے ہو تو تسی آندے ہو پہ ذرا اچھے پائیں وہ آندہ ہے اتھے کھلوتا رہو میں اپنی مرضی نال پائیں پھر کئی باری بندے آندے نے کہ میں ڈبل پیسے دے دینا تو مجھے 5 کلو دے دے لیکن میں ذرا اپنی مرضی نہ پا پھر بندے اپنی مرضی نہ بھی کئی باری پا لیں وہ آتا چل ڈبل پیسے دے تو مرضی نہ پا لیں بندہ اگر ریٹ 500 ہوئے وہ 1000 دے کے ڈبل پیسے دے کے اپنی مرضی نہ پا لوے کار آ کے پھر کوئی داغی نکل پوے مثال دے طور تے کار آ کے کوئی داغی نکل پوے وہ دی والدہ ویکھے گی تو آکھے گی میرے پتر نو کسے دال آ لے وہ دی پہن ویکھے گی تو آکھے گی میرا پرا شروع تو ہی پوڑا ہے انہوں صاحب نہیں لگتا تو لوگی تو کو پیسے لوٹ لیں وہ دی بیٹی ویکھے گی تو آکھے گی ابو تو انہوں کسے شاپر ہی بدل دیتا تو سب تو چنگا ہی پائے ہوں گے ساریاں بیبیاں لحاظ کر دیا نے اگر اہلیہ محترمہ کتے قریب ہوں تو نہ اس مسکین دا اتنا حیا نہیں کرنا کہ چلو پھر کوئی گل نہیں تو انہوں پلیکھا لگ گیا یا کسے تو انہوں دال آ لیا ہے ماں دی میرا پتر پوڑا ہے بیٹی آن دیئے میرے ابو نو کسے شاپر بدل دیتا ہے خالہ آن دیئے میرا پنیوہ شروع تو پوڑا پاڑا ہے انہوں بندے دال آ لیں دینے اندروں اہلیہ محترمہ نکلوں تے او آکے کی ارشاد جاری فرماندے او پھر فرماندے نے چنگا پلا ہے پوڑا شوڑا کوئی نہیں پونجی انہ ہوئے یہ مطلب ہے کہ کدی نہ کدی بندے کو چوندیاں ہوئی بچ کوئی داغی دانا نکل پہندہ ہے مولوی صاحب تو انہوں قرآن دا واسطہ جے آپ نہ چنو او دے چنے من جے کمال ہے جڑے او دے چنے ہونگے او
انہوں چار چفیروں بیٹھی چار چفیروں نہ شرک دا داغ نظر آئے گا نہ کفر دا داغ نظر آئے گا نہ نفاق دا داغ نظر آئے گا جنہوں اللہ چندہ ہے وہ بے عین نے علامہ وحید الزمان اہل حدیث ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی تلاش خراش کی ہے 12 پورے کرنے کے لیے لیکن وہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھ دیا ہے کہ وہ 12 امیر جو ائمہ اثنا عشر ہیں ائمہ اثنا عشر ہیں وہ رسول جن کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کا تعلق ظاہری حکومت سے ہو نہ ہو دین کے پیشوا وہی 12 ہیں وہ ظاہری حکومت کرن تامی وہ نبی دے خلیفہ نے وہ حکومت نہ کرن پھر بھی وہ نبی دے خلیفہ نے میں ایکو گل نالی نا ساری تقریر جو ہم تک کی تھی انہوں واضح کرنا چاہیے ایکو لفظ نا 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات جدو مکی فجر ہو رہی تھی جدو ایک بندہ یزید اللہ نکلیا میں کی سمجھنا کہ کسی نے پتا نہیں وہ امام حسین دی بارگاہ چاہ گیا اس میں گرامی حضرت حر علیہ السلام میں اعلان کر رہا قرآن دے سامنے اوہ مسلمانوں راتوں رات حر نے دین نہیں بدلیا صرف خلیفہ بدلیا اسلام نہیں بدلیا نماز نہیں بدلی روزہ نہیں بدلیا حج نہیں بدلیا واہ نوجوان حج نہیں بدلیا حضرت حر نے قرآن نہیں بدلیا حضرت حر نے نماز کا طریقہ یار نہیں حضرت حر نے کی بدلے پہلے وہ خلیفۃ المسلمین یزید نو منتا سی صبح صبح انہیں فیصلہ کر لیا خلیفہ اے نہیں خلیفہ حسین ابن علی خدا دی قسم خلافت دا کیتا کوئی اتنا کمال عقیدہ ہے عقیدہ وچ خلیفہ ٹھیک نہ ہوئے نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے روزہ بھی ہر شدین ہوردہ ضائع ہو گیا غلط خلیفہ دی وجہ تو صبح صبح اس خلیفہ تبدیل کیتا زہرہ دلال دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی فرمایا اللہ دا ولی بھی تو ہے میرا امام بھی تو ہے تے پیغمبر دا نائب تے خلیفہ بھی تو یہ دا مطلب ہے حضرت زین العابدین علیہ السلام پیغمبر دے چوتھے بولوچی بل خلیفہ نے تے ساڑھے چوتھے امام نے میں 2 دن ہو گئے اس گلتے زور دیں دیا اے بچہ اے بچے اے بچے اے ڈیڈے ساڑھے اے بچے تسی مہربانی کر کے ایک ذہن چ گل ٹکا لو تانوں زندگی چ کم دے گی جڑا مذہب شیعہ وچ نبی دا خلیفہ ہوندا نا وہ نبی دا امام نہیں ہوندا بندے میرے تو دور ہوئے نے ذہنی طور تے میرے جڑا ساڈے مذہب وچ نبی دا خلیفہ ہوندا ہے وہ نبی دا امام نہیں ہوندا وہ نبی دا خلیفہ ہوندا تے امت دا امام ہوندا جڑا نبی دا خلیفہ ہوندا ہے وہ نبی دا امام نہیں میرا خیال ہے تھوڑی جی گل دقیق تو نہیں سی لیکن ہمیں ہو گئی ہے گرمی دی وجہ انہوں میں اور ذرا آسان کرنا میں ٹیچر ہاں میں سریس کرنا جاننا اور آسان کرنا بھی جاننا ایتھے پہلی جماعت دے دوجی دے بچے بٹھا دے ہو جو بے سوادے ہو کے گیا تو میں نے دسے دوسری دے پہلی دے تباہ تو صحیح گل ہی کوئی نہیں میں نے ایک ہائی کورٹ دے جج سن سب تو بڑے جج یعنی گویا ہائی کورٹ دے کی حکومت تسی آندے ہو چیف جسٹس وہ ایک مہمان خصوصی سن کدھر تے میں اتنے جشن پہ پڑھتا سا مولا علی دا جشن پڑھ کے فارغ ہوا تو انہوں نے آنج کیتا میری جان وہ اتنے تے پولیس والے آخر گڈی سائڈ تے کرتے بندے کی لتاں کمبن لگ پہ کوئی جج صاحب میں اتریا نیڑے گیا وہ مینوں آندے تو کی شے میں میں کہ سر کوئی ایسی گل میرے منہ چ نکل گئی تو میں معذرت سکا نہیں میں تو حیران ہوں تیرے تو مینوں انہیں بڑا پریشان کر میں کہ کیوں گل تو سو وہ آخیا وہ جڑے سامنے نکے نکے بچے بیٹھے سن انہوں نے بھی انہیں ہی سواد پہ آتا سی تو مینوں بھی انہیں ہی کا سواد ایسی میرا کو ساہ نکلیا کہ بڑا ساہ نکلے ایسے چھوٹے بچے بٹھا دو میں انہوں نے بھی سمجھا دیا گا جڑا نبی دا خلیفہ ہوتا نا وہ نبی دا امام نہیں وہ سادہ امام
ساڈا امام ہوں ہوں ہور کھول دیا جو نبی کا خلیفہ ہوتا ہے نا وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے آگے کھڑا نہیں شکریہ میرے محترم سامعین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پیغمبر دے خلیفہ نے یار جنہ دا دن منا رہے ہیں میں انہوں نے گل کر رہا ہوں خلیفۃ الرسول نے اللہ دے ولی نے ساڈے امام نے روئے ضرور نے واقعہ کربلا تو بعد نہ امامت چھڑیے نہ خلافت چھڑیے نہ ولایت چھڑیے ہوں تساں دل ڈاڈا کر کے ذرا گلاں دو چار سننی ہیں اس واسطے کہ مولا دا ذکر جدوں ہوندا ہے نا کربلا تو بعد زیادہ ذکر اس واسطے ہوندا ہے کہ مولا کربلا تک امام حسین علیہ السلام دی امامت دے تحت زندگی گزر جڑا ایک امام ہوندا ہے وہ دوسرے امام دی موجودگی انہوں موقع دیندا ہے وہی گل کردا ہے وہی گفتگو کردا ہے جدوں دا اعلان ہوندا ہے پھر وہ اپنی گفتگو شروع کردا ہے چونکہ حضرت رہے نے حضرت امام حسین دے زیر نظر زیر اثر وہ پھر اس دور دیاں بہت زیادہ گلاں حضور دیاں لوگاں دے سامنے نہیں ہیں کربلا دا واقعہ اتنا ظلم دا واقعہ ہے او دے تو بعد امام زین العابدین علیہ السلام نو قید کیتا گیا کڑیاں پائیاں گیاں بیڑیاں پائیاں گیاں زندانہ چ رکھیا گیا وہ ساری مظلومی دی زندگی ہے کربلا تو بعد وہ جدوں دا ذکر ہوندا ہے اسی رون لگ پینے ہاں تے پھر بس دی بھی گل نہیں ساڈے لیکن کچھ حقائق نے جڑے نمایاں کرنے بڑی ضروری نے او دے واسطے مومنین نو ذرا تھوڑا جا سنبھل کے بینا پائے گا تاکہ میں ذرا وہ پہلو بھی امام دا پیش کر ایک تے امام دی عزاداری دا پہلو ہے رون دا پہلو ہے گریہ دا پہلو اس پہلو تو ہٹ کے جیڑی امام نے بحثیت خلیفۃ الرسول زندگی گزاری ہے وہ دساں جیڑی بحثیت امام گزاری ہے دساں جیڑی ہادی پر حق بن کے گزاری ہے وہ دساں میرے عزیزو ادھر تے بہت توجہ دی ضرورت ہے آج تے دن نہیں دسنا تے کدوں دسنا حضرت زین العابدین علیہ السلام واقع کربلا تو بعد اپنے آئزہ دیاں کٹیاں سرا تھلے سفر کیتا بولو یار میں مصاحب نہیں پڑھتا میں کیسی دل ڈاڈا کرنا پڑا یہ بڑی بڑی گل نہیں اپنے آئزہ دے کٹیاں سارا تھلے سفر کیتا پھر نال جڑے قیدی نے انہاں چ مرد تھوڑے نے مستورات زیادہ نے اور مستورات بھی وہ نے جنہ دی طہارت دا ذکر قرآن چ موجود ہے پیغمبر زادیاں نال نے اور کتنا نازک مرحلہ ہے کہ بازار عبور کرتے نے پھر دربارت جاندے نے جڑے حضرت زین العابدین ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تساں سنیاں پیراں چ بیڑیاں تساں سنیاں گلے وچ بھاری تا ہو کے تے کھڑے نے یزید دے دربار جو یزید کے دربار میں خطبہ دے رہا ہے نا یہ قیدی نہیں بول رہا محمد کا خلیفہ بول رہا مولا بھائی تانوں جزا دے میرا خیال ہے میرا خیال میں کامیابی نہ گھر پہنچا لی میں سرکار دی زندگی دا او پہلو جناب دے سامنے آج رکھنا چاہتا جدے بھرا قتل ہو جان چچا قتل ہو جان والد گرامی قتل ہو جان یار پھوپھی دا پتر قتل ہو جان جدے آئزہ تے دوست داران انصار قتل ہو جان وہ دے بندہ ایف آئی آر لکھان جوگا نہیں رہندا کی سنیا تو سب اور بندے اندر نہیں ہوش ہی نہیں نعوذ باللہ من ذالک جو اتنے ظلم کے بعد باہوش ہو اسے زین العابدین کے بہت شکریہ دل ڈاڈا کرنے بہت شکریہ دل ڈاڈا کرنے میں نے پتا مومنین دے دل نازک نہیں مولا دے متعلق لیکن مہربانی کرنے ذرا وہ پہلو چھپ نہ جائے خلافت امامت ولایت ہدایت میرے مولا نے اپنا وہ پہلو نہیں چھڑیا دربار یزید کھڑے نے میں سوال کرنا چاہنا مومنین تے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید نے ادو بیعت منگی ہے جدو امام حسین وسدے سن بولو برا موجود نے چچا زاد موجود الحمدللہ موجود مدینہ اپنا
مسجد نبوی بنی ہاشم دا محلہ اتھے بیعت منگی ہے تے امام نے انکار کیتا ہے. جدوں سارے قتلوں تو بعد حضرت امام حسین تے بیٹے نو زنجیر بھی پا لیا, ہاتھ بھی کڑیاں پا لیا, گلے توق پا لیا. ہن سامنے کھڑے نے زین العابدین. کیا ہن یزید نو بیعت منگنی آسان نہیں؟ بہت شکریہ یار. میں ظاہراً اس کمزور کر لیا, ظاہراً یزید دی نظر چ کمزور ہو چکے ہیں. یزید دی نظر چ جو ان کو کمزور سمجھے وہی یزید ہے. صدقہ جانا, صدقہ جانا, صدقہ جانا. آباد رہو, مہربانی بھائی, میرا پیغام پہنچنا چاہیے تھا 5 محرم دا. انہیں ظاہراً کمزور کیتا نا, بندے قتل کر دیتے ہیں, والد گرامی ہو, بھرا سگے, خاندان سارا قتل, تے مستورہ نو قید کر لیا اور اتنے کرب دے عالم سے لے کے آئے دربارے. اس ویلے ان بیعت منگنی آسان سی نا. وہ یار اتھے تے اور گل سی, بنی ہاشم تلوارہ لے کے کھڑے سن. میں نہ جانا, صدقے جانا, کوئی مجھ جیسا کسی تو جانا, کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرنا. اور وہ جانتا تھا کہ یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے یہ حسین ہی جیسا ہے. میرے آقا کھڑے سن دربار جدوں اس ظالم نے اپنے ایک خطیب نو آکھیا کہ ملک دے سفیر بیٹھے نے, میری مخالفت کرنے والے قتل ہو چکے نے, جنگی قیدی سامنے کھڑے نے, ذرا میرے متعلق بیان کر کہ میں کہوں. یزید دا خطیب اٹھیا اس امام دے سامنے, یزید دیاں جیڑیاں وہ تعریفاں جھوٹیاں جاندا سی یا کر سکدا سی, تعریف دے قابل تے یزید ہے ہی نہیں سی. اعلان کراں, حضرات جو مسلمان درود پڑھ کے درود والوں سے لڑے وہ تعریف کے قابل نہیں ہوتا. ایک پلندہ جوڑیا تے یزید دے خاندان دیا تعریفہ کردا رہا اور کہنے لگا کہ ان کا وہ بھی قتل ہو گیا, ان سے یہ بھی, ہم نے ان کا وطن چھین لیا, پھر ان سے حج کا طواف چھین لیا, ہم نے ان سے پھر حرم کعبہ چھین لیا, پتہ نہیں کی اسا کیا, ہم نے اس سے بھائی چھین لیے, اس کے چچا چھین لیے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. میرے امام جڑے ویلے دی بکواس بند ہوئی ہے پھر صدف امامت کھلے. ہوں میں امام دا خطبہ پڑھن لگا جی, میں امام دا خطبہ پڑھن لگا جڑا دربار یزید چ فرمایا. اج بھی نہ پڑھیے تو کدوں پڑھی, جڑا ایدا اج اثر ہے وہ کل نہیں ہونا. اس واسطے میں سمجھنا رمضان دی گل رمضان چ کریے تو لطف ہے, محرم دی محرم چ کریے تو لطف ہے. آج 5 محرم ہے, میرے آقا دی شہادت دے دن ہے, میں خطبہ پڑھن لگا تے اے خطبہ میں کوئی دساں تانوں ورقے دا کھبا پاس ہے تے اینے نمبر سطر ہے تے اینے نمبر مطبوع ہے, او لبے ہی نہ. تسی آکھو کھڑے کتھوں پڑھ گیا, ہر بندے کو موبائل ہے, ایتھوں نکل کے گوگل کھولے, اتنے لکھو حضرت سجاد کا خطبہ, جے لب جائے تو اتھے ہی میں نو داد دے دے. میں بے کیڑی کتاب دا سنائیں گا, تسی گوگل کھول کے لکھو حضرت سید سجاد کا یزید کے دربار میں خطبہ, یہ تو انہوں مل جائے گا. ہوں میں خطبے دے چاند الفاظ پڑھن لگا, یہ تساں غور نال سننا ہے. او بولن لگا ہے جدا دادا بولے تے نہج البلاغہ بنتی. صدقہ جانا جدا میں خطبے دے لفظ پڑھنے نے نا, ادو میں اس پورے مجمع بار میں بھی تے ویکھنا ہے. تسی مینوں ویکھ رہے ہو, میں بھی تانوں ویکھنا ہے. میں دیکھنا ہے چاہنا کہ کیا تہاڈا ذہن اتھے کر کے آ کے خطبہ سنتا ہے. لوگوں ذرا خطبے کے الفاظ سننا تو پھر بتانا یہ کمزور بول رہا ہے یا شاہ مردہ کا بوتا بول رہا ہے. میرے مولا نے قیدی بن کے بات نہیں کی, وہ قیدیاں نو تے گلاں ہی بھول جاندیاں. قیدی بن کے نہیں, خلیفہ رسول بن کے, امام وقت بن کے, ہادی برحق بن کے. پہلی گل
میرے امام نے لفظ کٹے نے ویسے یہ یزید چاہتا جویں ظاہری حکومت دے کول سی نہ بولن دیندا یار نہ بولن دیندا امام بولن لگے اس آخیا نہیں ضرورت نہیں تقریر ہو چکی امام نے فرمایا میں بولنا چاہتا تو سنے ہی کوئی میں بولنا چاہتا ہوں یہ وہ کہہ رہا تھا جنہیں اللہ کہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتے جنہ دے متعلق خالق نے قرآن کی فرمایا ہے میں وہی چاہتا ہوں جو تم چاہتے ہو اور تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں جو میرے مولا نے آکھا نا میں بولنا چاہتا ہوں ہن یزید دی جرت کی سی کہ حجت خدا نو روکے وہ خلیفۃ الرسول نو روکے وہ امام حق نو روکے اگر وہ روک لیندا تے باطل حق ہو جاندا حق باطل ہو جاندا میرے امام نے ارادہ فرمایا بولن دا ہن تسی سوچو بولنا سی کہ نہیں سی بولنا سی ایک بندے نے میرے پنجویں امام نے پوچھا وہ اللہ کا ارادہ کیا ہے فرمایا نحنو ارادۃ اللہ ہم ہی اللہ کا ارادہ ہے خطبہ پڑھیں جی میرے امام فرماتے ہیں یزید بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ہمیں 6 امتیاز دیے ہیں 7 خصوصیات دی ہیں 6 امتیاز 7 خصوصیات دیے ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں نے ان کو قتل کر کے ان سے بڑا کچھ چھین لیا ہے میرے امام فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جسے تو چھیننا چاہتا تھا وہ آپ بھی میرے پاس ہے صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں مولا تم جزا دے بھائی کمال ہے بھائی تہاڈا اتنی توجہ درکار سی وہ ہو گئی قرآن برکت واسطے کھول کے سامنے رکھے شکریہ قبلہ میں تھوڑے جذبات کی قدر کر رہے ہیں میرے امام نے 6 چیزیں دسی ہیں فرماتے ہیں یہ ہمیں اللہ نے امتیازات سے نوازا ہے اور ہم سے کوئی نہیں تو کیا کوئی بھی نہیں چھین سکتا نہ وہ یزید چھین سکا تھا نہ آج کا کوئی یزید چھین سکتا ہے میرا خیال ہے کہ میں تشریح نہ کروں تشریح کا ٹائم نہیں جلسہ ہے یہ صرف میں لفظ پڑھنے میرا لطف ہے جامرا مہربانوں پورے ملک دا مجمع میرا لطف میں لطف آ رہا ہے میرے پڑھن دا کچھ نہ کچھ ہے میں بھی تو آنا چاہیے میں لطف ادو آئے گا جدو میں صرف لفظ بولاں گا ایک وہ دی تشریح تواڈے ذہن چ خود آئے گی تو مینوں لگ جائے گا پتہ جدھر منہ تے آندی منہ تے اظہار ہو جائے گا یہ تشریح نہ کرانا مہربانی کرنا ٹائم کوئی نہیں میرے مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے جو اللہ نے ہمیں امتیاز دیا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم سے چھن گیا ہے میرے مولا فرماتے ہیں قتل ہونا مفتو ہونے کی نشانی نہیں اور قتل کرنا فاتح ہونے کی علامت نہیں تو قتل کر کے فاتح سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو اور ہمیں قتل کر کے ہمیں مفتو سمجھ ہے تیری جتی تو پتر وار دے حضرت سجاد فرماتے ہیں مفتو وہ ہوتا ہے جو مقصد میں شکست کھا جائے ہائے ہائے مفتو وہ ہے جو مقصد میں شکست کھا جائے اور فاتح وہ ہے جو مقصد میں کامیاب ہو جائے یزید میں اعلان کر رہا ہوں تو مقصد میں نہ آج فاتح ہے نہ قیامت تک فاتح ہو سکتا ہے یہ فاتح کھڑا اللہ نے ہمیں 6 امتیازات دیے ہیں بتا یزید وہ کون سا ہے جو ہم سے چھن گیا وہ کون سا ہے جو ہم سے چھن گیا ہے پہلے تو ہی مجلس ہو جانے فرمایا یزید تیرے مشیر وزراء اور سفراء سن رہے ہیں یہاں غیر مذہب کے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں یہود و نصارہ کو بھی تو نے دعوت دی ہے میں سب لوگوں سے مخاطب ہوں اللہ نے ہمارے امتیازات میں علم رکھا ہے
جاہل تم ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ ہمارے امتیازات میں اللہ نے ہمیں سب سے پہلے جو امتیاز دیا وہ علم ہے جو تم نہیں چھین سکے، دوسرا حلم ہے جو تم نہیں چھین سکے، میں کیسی تشریح نہیں کروں، تیسری فرماتے ہیں بخشش ہے، بخشش ہے، وہ ہمارا امتیاز ہے، امتیاز ایدی تشریح دل کردہ ایک جملہ فرما، تیسرا امتیاز ہمارا بخشش ہے، ہم بخشش کرتے ہو، ہم بخشش کرتے تھے، بخشش کرتے ہیں، بخشش کرتے رہیں گے، اور لوٹنے والوں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، ہائے ہائے، بخشش ہمارا امتیاز ہے۔ پنجواں چوتھا فصاحت، مہربانی شکریہ کرنا، فصاحت ہمارا امتیاز ہے، ہمارے سامنے زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے۔ اگلی گل فرماتے شجاعت، شجاعت ہمارا فخر ہے، شجاعت ہمارا امتیاز ہے، اور مسلمانوں تلواریں اس کی، نیزے اس کے، بیڑیاں اس کی، توق اس کا، جو اس میں کھڑا بول رہا ہے شجاع نہیں تو کیا ہے۔ ہن تہاڈی گل آ گئی، میری گل آ گئی، ہائے ہائے، اپنے امام نے سلام کرو ضرور۔ میرا امام فرماتے ہیں کہ چھٹا امتیاز ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ تیرے پاس نہیں، اور چھٹے امتیاز دا تلک تواڈے نال سب نے، دوستاں سب نے، آخری بندے تک سب نے، ہائے ہائے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں ایک چھٹی شے عطا کر رکھی ہے، نہ تجھے نصیب نہ تیرے بڑوں کو نصیب، کیا فرماتے ہیں اللہ نے مومن کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری نہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے مومن کے دل میں ہماری محبت رکھی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا 7 میرے امتیازات ہیں، 6 امتیازات ہیں، 7 میری فضیلتیں ہیں، کنیاں 7، وہ بھی 7 پڑھنے لگا۔ بانڈ ذرا سن لو میرے بانڈ، 7 واری امام نے فرمایا ہم، کنی واری؟ 7 واری فرمایا نے ہم، پھر کچھ مرتبہ فرمایا نے میں، پہلا فرمایا نے وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں، وہ ہم ہیں۔ جدو میں نا ہم ماتم کرتے ہیں تو یہ سارے بچے ہوں، ہم ماتم کرتے ہیں، جدو میں آکھا نا میں ماتم کرنا، یہ میرے نال گل ہے، یہ میری انفرادیت ہے، یہ دا مطلب ہے میرے چاچے دے پتر نہیں کردے میں کرنا، میرے مامے دے پتر نہیں کردے میں کرنا، میرے نانکے داد کے نہیں کردے پر میں کرنا۔ یہ کدرے فخر کیتا نے ہم تے، کدرے فخر کیتا نے میں تے۔ ہون تساں یزید دے دربار نو ذہن چ رکھنا ہے تے میرے مولا دا ہم پڑھ سننا، اس ہم تو پہلا میں نا ذرا دی قدر بنانا، قدر ہوگا نا تو پھر بندہ چنگی طرح سنتا ہے۔ اس ہم نو سمجھن واسطے نوجوان بچوں ایک گل ہی کافی ہے، پیغمبر نے مباہلے میں کہا تھا تم اپنے لے آؤ ہم اپنے لے، میرا خیال ہے ہن ہم ذہن چ آ گیا نا، بس تسائیں ہم نو ذہن چ رکھنا ہے، اور تقریر رکھو کہ میں مکمل ہوندی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خلیفہ بن کے گل کر رہے ہیں، امام بن کے گل کر رہے ہیں، ہادی بن کے گل کر رہے ہیں، لگتا ہی نہیں سی قتل دے ہوئے نے، خدا دی قسم فرائض منصبی ادا کر رہے تھے۔ میرے مولا ارشاد فرما رہے سن 7 فضیلتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں۔ پہلا جملہ ہی گرمی کے اندر ٹھنڈ پا دے گا، فرماتے ہیں محمد رسول اللہ، جو کائنات میں رسولوں کا سب سے بڑا سردار ہے، وہ تم سے نہیں وہ ہم سے۔ آباد آباد رہو، وہ جو کائنات کا رسول اعظم ہے اس کا تعلق تم سے نہیں، وہ ہم سے ہے۔ دوسرا لفظ 7 پڑھنے لگا، دوجہ تک ٹھنڈ پائے گی، فرماتے ہیں کائنات میں ایک صدیق گزرا ہے جس کا نام علی تھا، وہ بھی ہم سے ہے۔
پیغمبر کی تصدیق کرنے والا صدیق علی امیر المومنین، وہ بھی تم سے نہیں، ہم تساں آکھنا، ہن میں ساری تقریر میں ہی نہیں کرنا، تساں آکھنا ہم سے ہے۔ اگلی فرماتے ہیں جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں محو پرواز ہے وہ جعفر تیار تم سے نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگلا ہم سنو جی، فرلا ہم، میرے آقا فرماتے ہیں یزید وہ جو شیر خدا تھا جسے دیکھ کر بندوں کی ٹانگیں کانپتی تھیں، تو بتا حمزہ تم سے ہے یا یہ سوچ رہے ہیں؟ شکریہ۔ تو اڈے کیا کہنے ہیں نوجوانوں، تو سب بہت اچھا سماعت کرنا ہے۔ آج میرے آقا دا خطبہ سن رہے ہو، فرشتہ اے مصروف ہے، اے فرشتے نو صاحب ہی نہیں پہ لگتا کہ ثواب کنا لکھن، خدا دی میں نے قسم۔ ایک کنیاں گلا کیتیاں؟ ہائے ہائے، 4۔ پنجویں فرماتے ہیں ایک حسن تھا اور یہ حسین ہے، یہ تم سے ہے ہم سے ہے۔ حسنین جیسے نوجوانان جنت کے سردار وہ بھی ہم سے ہیں۔ اگلے ہم تے توجہ فرمانا، 2 کٹھیاں گلاں کیتیاں نے، کمال ہو گئی۔ اور فرمایا تجھے کیا بتاؤں، قیامت تک کے لیے سجاد کا چیلنج ہے، بطول بھی ہم سے ہے، مادی بھی ہم سے۔ کمال ہے یار، جس کو مریم سلام کرے گی، عیسائی بیٹھے سن نا، اور روم دے عیسائی بیٹھے سن، میرے مولا نے فرمایا جسے مریم سلام کرے گی وہ بھی ہماری ہے، جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا وہ بھی ہمارا ہے۔ اے 7 گلاں کیتیاں، پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں، بھائی ہم ختم ہو گیا نا، میں او میں او میں او میں، تو سب میں سن لیا۔ انہوں تاریخ نے لکھا ہے اتنی بار مولا نے انا 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 کہا کہ یزید بالبلا اٹھا۔ تو سب انا سننے نے جتھے یزید بالبلایا، اے بالبلایا میں نے بھول گیا تو تسا یاد کرانا، میں دساں بالبلایا کنوں۔ میرے مولا نے پہلی گل فرمائی، آپ نے فرمایا لوگو تم نے قرآن میں پڑھا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد مسجد الاقصی الذی اقصی، تم نے مسجد اقصی سن رکھی ہے نا، وہ سجدے کی آخری جگہ۔ ہائے ہائے، فرماتے ہیں اس کے خطیب نے بتایا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ لوگوں سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں میں اقصی کا بیٹا ہوں۔ اور ہی نہیں فرمایا، اقصی کا بیٹا میں ہوں، مکہ و مینا کا بیٹا۔ تشریح دی کرنی پڑنی ہے، بندے پریشان ہو گئے۔ اقصی کا بیٹا، مکہ و مینا کا بیٹا، زمزم و صفا کا بیٹا میں ہوں۔ جناب علی عمران صاحب تشریف فرما ہو گئے، تقریر قریب ہے، بسم اللہ۔ ڈیو پیو یار یار نہیں اس ولولے والی پڑھو جس ولولے نال میں خطبہ سنا رہا۔ چار گلاں ذہن چ رکھو تو میں دی تشریح ضرور کروں۔ ہاں فرماتے نے اقصی کا بیٹا ہے، میں آکھو یار سواد لگو، میں ہوں مکہ و مینا کا بیٹا، زمزم و صفا کا بیٹا۔ دراصل بیٹا ہوتا ہے وارث، بیٹا ہوتا ہے وارث۔ میرے مولا فرمایا اقصی کا وارث بھی میں ہوں، مکہ اور مینا کا وارث بھی میں ہوں، زمزم اور صفا کا وارث بھی میں ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ جو ہمیں چھوڑ کر زمزم پیے گا حرام پیے گا، کمال ہے۔ جو ہمیں چھوڑ کر صفا مروہ کرے گا حرام کرے گا۔ میں وارث صفا ہوں۔
میں وارث منا ہوں، میں وارث اقصا ہوں۔ اگلی گل تے کمال ہے، نقطے پہ خطبہ فرماتے نے ہائے ہائے میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو صاحب وحی تھا، صاحب وحی کا بیٹا، میں نہیں اکھر صاحب وحی کا بیٹا فرماتے نے میں ہوں۔ اگلی گل فرماتے نے اس نے اعلان نبوت کیا، مشرک اس کے سامنے آ گئے، جس پر وحی اتری اس کا بیٹا بھی میں ہوں، اور جس نے وحی کے منکروں کی ناک زمین پر رگڑی اس علی کا بیٹا بھی میں۔ کیا بات ہے؟ جس نے وحی کے منکروں کی ناک، امام دے لفظ تے سن، لفظ ناک زمین پر رگڑی اس علی کا بیٹا میں ہوں۔ ہائے ہائے مولا علی دی ہوں قصیدہ پڑھ دے، مولا علی دا قصیدہ پڑھ دے، اتنے مصاحب وچ قصیدہ پہ پڑھ دے۔ فرماتے ہیں جس نے 2 بار ہجرت کی اس علی کا بیٹا میں، جس نے 2 بار پیغمبر کی بیعت کی اس علی کا بیٹا میں، جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی اس علی کا بیٹا میں ہوں، جس نے 2 نیزوں سے حملہ کیا اس علی کا بیٹا میں ہوں، جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی اس علی کا بیٹا میں۔ ہائے ہائے آگے فرماتے ہیں شب ہجرت جبرائیل اور میکائیل جس کی تائید میں کھڑے رہے اس اللہ سے سودا کرنے والے کا بیٹا میں ہوں۔ پھر فرماتے ہیں آئے ہائے مکان لگا، 2 گلا رہی، فرماتے ہیں فاطمہ کا بیٹا بھی میں ہوں، خدیجہ کا بیٹا بھی میں، فاطمہ کا بیٹا میں ہوں، خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا میں ہوں۔ آخری جملہ سنو تاریخ کا، فرماتے ہیں جب اتنی بار مولا نے کہا نا آنا وہ میں ہوں، آنا وہ میں ہوں، اتنی بار آنا کہا میں، ایو میں ہوں، میرے دیکھو ایو میں ہوں، تو ہم سارے یاد نہیں تو بول او میں ہوں، او میں ہوں، او میں ہوں، زہرہ دا بیٹا میں، خدیجہ دا بیٹا میں، وارث کعبہ میں، وارث صفا میں، وارث زمزم میں۔ فرماندے نے وہ ترجمہ پنجابی میں کرنی، انہوں نے لکھا کہ یزید بلبلا اٹھا۔ نوجوانوں بلبلانا کہتے ہیں جب اونٹ دھاڑتا ہے تو اس کی اس جگہ سے جی اسی وراچھان ہے، وراچھان جو چگر وگدی، وراچھان جو چگ وگدی ہے انہوں نے اونٹ بلبلا رہے ہیں۔ انہیں ظلم کرن تو بعد جدیاں وراچھان جو جیڑا چگ چھڑا دے انہوں زین اللہ پہ دی، دیاں برا چھاجو چیگے چھڑا دے انہوں سید و ساجدین دے، انہوں زین العابدین دے۔ خدا دی قسم یزید دی کوئی پیش نہ گئی، جدو روڑا پہ گیا نا آہا مرحبا کیا کہنے، سبحان اللہ آفرین، جدو لوگاں والوں شروع ہوئے نا بندے او ایوے او ایوے او ایوے او ایوے، یزید نے اعلان کیا اذان دی جائے، جو اہل بیت کے مقابلے میں دین سے فائدہ اٹھائے اسے یزید کہتے ہیں۔ اسے سنے ہیں کہ کوئی نہیں سنے؟ جو اہل بیت کی مخالفت میں دین کا غلط فائدہ اٹھائے وہی یزید ہے۔ کہنے لگا آسان جو موزن نے آسان شروع کی تھی، میرے مولا نے کون روکتا؟ تو انہیں پتہ ہے آسان ہے بندے چپ کر جاتے، آسان ہوں دیئے ہوتے لوگ آنے اب مجلس تک یاد نہیں یار ٹھہر جو آسان ہوں، یہ سمجھتا سی یہ آسان دیاں گا تو چپ ہو گئے ہیں جو آسان میں بولنے کا حق رکھے اسے سجاد کہتے ہیں۔ جو اذان کے درمیان بولنے کا حق رکھے اسے زین العابدین کہتے ہیں، اسے سید و ساجدین کہتے ہیں۔ خدا دی قسم جو سنے گا اللہ اکبر، میرے مولا فرماتے ہیں جو میں تیرا جانتا ہوں یہ نہیں جانتا، تو وعدہ ہو بھی ہے اور لا شریک بھی ہے۔ اللہ اکبر تے مولا سنا کر دے رہے جیڑے نسیا کدوں میں یزید تک چھڑیا کدوں میں جدوں انہیں کہنا شہدو انہ
محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ میرے مولا حجت دورہ نے فرمایا رک جاؤ اور بتاؤ، بتا یزید یہ تیرا نانا ہے یا میرا؟ جڑے اذانہ وچ بولن دا حق رکھ دے، جڑے نمازاں دیاں تسبیحاں لمبیاں کر سکتے، جڑے رکوع وچ زکاتاں دے سکتے، انہاں دیاں تیاں نے اونٹاں تے نمازاں۔ میرے کو صرف 4 منٹ باقی، میں انہاں 4 منٹاں چھڑنا چاہوں۔ ایک جملہ، سہل صحابی دا نام ہے سہل، اے بیت المقدس چ گیا سی زیارت واسطے، اے واپس شام چوں نکل کے مدینے جانا سی۔ اے قدرتاً او دن آیا شام جدن زہرہ دیاں تیاں شام جدن یکم سفر میں، کچھ روایات دے مطابق یکم سفر سے، اے صحابی رسول سی، ضعیف آدمی سی، آخر نبی نو گیا میں تو 50 سال ہو گیا سی، یہ ضعیف بندہ سی۔ یہ شام چ داخل ہویا تو 3 جملے آکھنے جڑا جگر کٹ دے، آندہ میں حیران ہو گیا، شام کا کاروبار بند تھا اور رش زیادہ تھا۔ ہائے آئی ہے میرے تک چند بندہ، کاروبار ہو گئے تو رش ہونا، آندہ دکانہ بند سن تو رش زیادہ۔ دوجا جملہ، آندہ لوگوں نے بڑکیلے لباس پہنے، ترجا جملہ، آندہ قد آدم آئینے رکھے گئے تھے بازار کے کونوں میں اور سائڈوں پر اور موڑوں پر، قد آدم آئینے رکھے گئے تھے، جو بندہ دربار میں بازار میں داخل ہو جو جہاں کھڑا ہے اسے دیکھ سکے۔ کسے دے ذہن چاہیے گا؟ قد آدم آئینے رکھے گئے سن تاکہ بازار چ کوئی گزرے تے رش دی وجہ تو مگر کوئی ویکھ نہ سکے، انہوں کوئی ویکھ سکے۔ چوتھے جملے تے تو برداشت نہیں کرنا، میرا تے آنسو تیار ہے، میں کدی خوش کا کھانا نہیں پڑھیا، بہنوں میرے ذہن سے پہلا آیا تو میرا آنسو آ گیا، شاید تو اڈا بھی آ جائے، ذمہ دار نہیں میں، اللہ معافی دے۔ یہ آندہ شام کے بازاروں میں آوارہ گردوں کا رش تھا، بغیر کسے کام تو بندے ادھر بھی جاندے سارے ادھر۔ آندہ میں کو بندے نے پوچھے آج کی ہو سکے بادشاہ دے خلاف خروج ہویا، نعوذ باللہ من ذالک، خارجی نعوذ باللہ من ذالک قتل ہو گیا ہے، جنگی قیدی آ رہا ہے، ہو سکے کدھروں آ رہا ہے، ہو سکے چوک جائیں گا تو سجے پاسے دیکھیں گا تو اتھوں آ رہا ہے۔ یہ آندہ میں چوک تک آیا، چوک تک ہی میں آیا، اگوں آندہ میں زندہ ہی نہ رہتا، کاش میں زندہ ہی نہ رہتا۔ آندہ جدو میں چوک چاہ کے سجے پاسے دیکھیں گا، کہنے لگا سانو تے نبی نے منع کیتا سی اپنے دور یہودی تے کافر تے مشرک بھی قتل ہو جائے، او دا نک نہیں کٹنا، کان نہیں کٹنا، گلا نہیں کٹنا۔ آندہ میں پہلی باری زندگی کٹے سر ویکھے، اور ہر سر وچوں نیزہ گزاریا گیا۔ ایتھے رکھ کے نیزہ وچوں دی گزار کے، آندہ سر دے اتوں نیزہ نکلیا، منہ تے ریت تے خون سی، میری پہچاننے چو لوگ نہیں آ سکے۔ جدو میں ویکھیا نا کٹے سر، میں آکھیا اے بغاوت نہیں، اے ظلم ہے، اے خروج نہیں، اے ظلم ہے۔ اگر کسے ایسا کیتا بھی سی تے سر کٹن دا حکم تے نبی نہیں دینا، اے یزید کیڑے دین تے اس سر کے میں کٹے نے؟ عزادہ روئے آندہ میں نو شک سی ظلم ہویا ہے، آندہ میرا شک یقین چودوں بدلے ہے، جدو میں چوتھا نیزہ ویکھیا سر چھوٹا سی دے نیزہ اٹھا ہی۔ کسی ویلے 6 مہینے دا بچے دا سر ہاتھ چ نہیں، اینا 5 انگلیاں چاہ جاندہ 6 مہینے دے بچے دا سر۔ صدقہ جانا نوجوان دے ذہن چ گل اتر گئی ہے، اے رونے واسطے کافی ہے۔ 6 مہینے دے بچے دا سر 5 انگلیاں چاہ جاندہ ہے، آندہ او دے بچوں بھی نیزہ گزارے ہیں۔ میں کیا ظلم ظلم ظلم، آندہ نیزیاں تو تھلے نظر پئی تے مسوروں دے ہاتھ پیچھے بدے، تھلے ہونا دے پیٹا تھلے ہونٹا دے پیر بدے، سرہ تے چادر کوئی نہیں تے شریف ہے دیاں۔
شریف ایڈیاں بھوک لگتی ہے تو کھانا نہیں منگدیاں، پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں منگدیاں، دھوپ لگتی ہے تو سایہ نہیں منگدیاں۔ کدی کدی کسی بی بی دی اچھی آواز آتی سی، واہ حجابا۔ حوصلہ ہے اس بندے دا، بڑے حوصلے والا وہ بندہ ہے جی یہ ساری گل سن کے دل بھی نہیں ہلیا۔ آندا میں حیران ہو گیا یہ بیبیاں بغیر پلانے تو سفر کیویں کیتا۔ آندا اگوں میں مک ہی گیا، انہاں بیبیاں دے چہرے اریاں نہیں سن، انہاں اپنے والاں نال اپنے منہ چھپائے سن، وہ وال پچھوں اگے کر کے نا ادھروں ویکھنا، آندا وہ جتھے انہاں بیبیاں دے لٹکدے وال پہ مکدے سن اتھوں خون دے قطرے پہ لوگ ماریا سی انہاں نوں سراں چ پتھراں شہر چھڑ دیا۔ آندا میں ایک ضعیف کو گزرے، ہاں دل نو ہاتھ پہ آ جائے۔ میں مومنہ نو پوچھنا چاہنا روندیاں کھانا روندے رو دسو اے جس ضعیف کو گزرے ہے دی عمر کنی سی؟ 24 سال، 24 سالاں دے ضعیف ہوندے نے، ضعیف سمجھ کے گزر گیا۔ آندا آخری اونٹ پچھوں گلی مڑتی سی، جدوں میں ٹردا ٹردا المان الحفیظ آندا آخری اونٹ دی کنڈ پچھوں مڑ کے گلی بدلن لگا، میرے کنا چ ایک بی بی دی آواز آئی، سہل تو صحابی رسول نا۔ آندا میں اونٹ دے پیچھے رک کے آکھیا بی بی تسی کتھے ہو؟ کسے مکان دی چھت تے ہو، کسے بالکونی چ ہو، بازار دے کس حصے چ کھڑے ہو؟ دوجی آواز آئی، سہل جڑے اونٹ کولوں پہ گزرنا میں دے اُتے قید اتوں میرے ہاتھ بدے نے تھلے میرے پیر بدے نے۔ آندا میں بی بی اتوں نہیں دیکھنا چاہتا، میں شریف ہاں، تسی دسو تسی کون ہو تے مینوں کیویں جان دے؟ اسا کیا اس بی بی نے آکھیا میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ۔ کوفے دے سردار نو جاننا ہے عبداللہ ابن عمیر؟ کہنے لگا جی میں 3 دنوں دے گھر مہمان رہا۔ بی بی فرمایا وہ 3 دن جڑا گرم کھانا ہوندا سی وہ میں بھیج دی سا، جڑا نرم بستر بندا سی وہ میں بناندی سا، تیرے پیر دھوان واسطے گرم پانی میں بھیجیا، میرا شوہر سی علی دا نوکر، تو سا نبی دا صحابی، تو ہوٹل سرائے پہ لبدا سا کہ 3 دن تجارت واسطے میں رات رہنے واسطے 4 پائی چاہیے، تینوں علی دا نوکر کر لے کے آ گیا کہ میں محمد دے صحابی نو رڑن نہیں دینا، اسا تیری 3 دن اچھی خدمت کی تھی۔ کہنے لگا بی بی وہ گل چھڑ دے، تواڈے تو اچھا مہمان نواز کوئی نہیں، اس ویلے میں پھر مسافر ہاں، تسی صرف مینوں یہ دسو تانوں قید کتھے کیتا؟ آندا اس بی بی دی آواز آئی کربلا، جدوں تسی قید ہوئے ادوں عبداللہ ابن عمیر کتھے سن؟ کہنے لگی اس بی بی آ کے اوتھے ہی وہ قتل ہویا تے اوتھے ہی میں قید ہوئی، جنہ انہوں قتل کیتا ہے آخری جملہ انہاں مینوں قید کیتا ہے۔ کہنے لگا بی بی مینوں تھوڑا جا وقت دیو، میں شام تے کسی شریف نو ملنا، تیری قید دے متعلق کچھ گل کرنا، لیکن مینوں اینا دس دیو کہ تانوں لے کے کتھے چلے نے تاکہ میں اوتھے پہنچ کے تہاڈی سفارش کراں۔ اس بی بی دی آواز آئی مینوں نہیں پتا، اطلاع ملی ہے کہ جتھے آپ بازار مکدا پیا اوتھے کوئی یزید دا دربار ہے، اس دربار سانوں لے جانا چاہتے ہیں۔ عزادارو صحابی رسول نے چیخ ماری زمین تے ڈگا۔ حضرت عبداللہ دی زوجہ کہنے لگی کی ہویا جے؟ کہنے لگا بی بی جس بازار چو تینوں لے کے جانا نے اے بازار علی دی نوکر دی بیوی دے قابل، ہائے آخ لو جڑا بازار آوارہ گردانا میں لے گیا، اس بازار کی شرابی میں پھر دینے، اے بازار علی دے نوکر دی زوجہ دے قابل نہیں۔ آنگا اس بی بی نے اونٹی کو ہان تے ٹکر ماری،
رو کے کہن لگی علی دیاں نوکراں دے ناموس نو روڑا لیا سارے تو اگے علی دی تھی کہہ دے سب تو اگے سر حسین ابن علی دا جنوں ضعیف سمجھے یو علی زین العابدین آندہ میں دھوڑ کے امام دیا قدمہ چ ڈگا کہنے لگا بی بی ترے دعوے کر دی میں ترے دی تصدیق نہیں کروں وہ آندھی ہے آئے آئے وہ آندھی ہے میں عبداللہ ابن عمیر دی زوجہ میں تصدیق نہیں کروں وہ آندھی ہے وہ دی زبان دی گل ہے یہ سارے امام حسین دا امام چپ رہا کہنے لگا تریجی گل بڑی اوکھی آتی میں سنن تو پہلا مر گیا ہوتا اور بی بی آندھی ہے بی بی زینب گئے دے میں تریوے گلہ نہیں پوچھتا صرف ایک پوچھنا انتا زین العابدین صرف تسی دسو زین العابدین تسی ہو سید ساجدین تسی ہو میرے مولا دے ہاتھ تے بدے سن فرمایا چاچا میرے گاڑ جباما پاپ میں اجڑ گیا اکبر دا ویر میں حسین دا پتر میں آخری گل سنو گے بخشش یزید دا دربار چاکہ سنے بخشش سنو اللہ نے تو ہم بخشش پڑھا قدمہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا نانے دی عزت دا واسطہ ہے میں نو مرن دی اجازت دے میں قتل ہونا چاہنا فرمایا کی تیرے دل چ گل کہنے لگا میرا دل کرتا ہے ایتھے یزید تے لعنت کرا اے میرا سر کٹ دے انہاں سراں نال ٹنگ دے میرا دل کرتا ہے میں جاؤں حبشی نال جنت وچ داخل ہوا میں حبیب ابن مزہ ہے صدقہ جاواں جنت وچ داخل ہوا میرے آقا میرا دل کرتا ہے میں زہرہ دیاں تیاں نو آنج ویکھ کے تے تینوں آنج ویکھ کے تے کٹیا سر شبیر دا ویکھ کے تیری اکبر دا میں اپنے واسط دے کٹ چڑ جاؤں میرا دل نہیں کرتا یزید تے لعنت کرا گا بے حیا قتل ضرور کرے گا میرا سر انہاں سراں چ رکھ چھڑے تے میں جنت وچ انہاں دے نال ٹر جاں تیری کریمی تے بخشش تو صدقے میرے مولا فرماندے نے میں تینوں بخشش دا بھی وعدہ کر لوں تینوں جنت وچ بھی شہداء کربلا نال لے جاں گا قتل ہون دی لوڑ نہیں کہنے لگا جی میں تے قتل ہونا چاہنا فرمایا تو حکم مننا چاہنا یا قتل ہونا چاہنا ہاتھ کمبن لگ پے کہنے لگے تواڈے حکم چوں نکل کے تے قتل بھی بیکار جانا اگر کوئی تواڈے نال مینوں کام میں تے دسو فرمایا تیرے مرن تو پہلا مینوں تیرے نال کام میں کہنے لگا میں تے قتل واسطے تیار ہاں کام دسو روندے رہنا پوری زندگی ایسا جملہ سن لو فرماتے نے مننے گا کہنے لگا مننا گا سجاد فرماتے نے کار ٹر جاتی ہیں انتظار پہ کار ٹر جا ساڑیاں تے قبرہ نال قبرہ نہیں رہیاں ساڑیاں تے گلیاں بازاراں چمریاں نے جا کے تیاں نو میڑ کہنے لگا میری تیاں نال توانو کوئی کام میرے نال توانو کوئی کام اینو آندے بھی مجلس حسین دی ابتدا مولا فرماتے نے نہیں تواڈے نال کام میں مجمع نہ ملے تے کوئی گل نہیں پابندی لگ جائے تے کوئی گل نہیں جا جا کے تیاں نو مل جدو محرم دا چند چڑھ پوے تیاں نو ویڑے چھپا لئی تے اچھی اچھی آنکھیں پتول اجڑ گئی زہرا دیاں تیاں لٹیاں گئیاں جائے سبحان اللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ